ہارون بھائی ترجمہ کریں گے؟ جی جی وہی بلند ہے. جی جی زندگی ہے. جی جہنم ہی ان کا کیا ہے ٹھکانہ. جزاک اللہ. جی جی یقیناً جنت ہی ان کا کیا ہے ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جے ہاں اللہ کا کلمہ ہی بول. جزاک اللہ. جی لہی الحیوان اور آخرت کا یقیناً آخرت گھر ہی کیا ہے. حیوان کا ترجمہ ابھی کیا پڑھا تھا آپ نے؟ جی رہنے زندگی کی جگہ وہی ہے اصل زندگی جسے کہتے ہیں. دیکھیں انسان کے جو ہے نا ہمارے ہاں ہمیں 3 مرتبہ مختلف ادوار میں مختلف زندگیاں ملیں گی. ایک ہوگی آخرت کی زندگی، وہ بھرپور زندگی ہوگی، کامل زندگی ہوگی. اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی بھی ہے لیکن اس میں ہم تصرف کر سکتے ہیں، یہ بھی نسبتاً کامل ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں کیا ہے بہت کم ہے. یہاں پر ہم کچھ چیزیں نہیں کر سکتے، یعنی ہماری خواہش ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں ملتی. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، وہاں پہ جو خواہش ہوگی وہ کیا ہوگا ملے گا. تیسری زندگی ہے برزخی، مرنے کے بعد. وہاں کی زندگی دنیا اور آخرت کی زندگی سے بالکل برعکس الگ ایک زندگی ہے جس میں انسان ثواب و عذاب کو چکھ سکے گا. اس سے زیادہ اور کچھ دیکھیں ہم یہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہاں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوگی لیکن جزا و سزا کا عمل کیا ہوگا بہرحال اس کے لیے ہوگا. آگے چلتے ہیں. جی اب یہاں پر واحد مؤنث کے لیے جب وہ موجود نہ ہو، غائب و تھرڈ پرسن ہو، اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے ضمیر متصل، یعنی کسی چیز کو اس کی طرف منسوب کرنا ہو تو وہ ہو کے بجائے کیا استعمال ہوگی؟ ہاں. بیتن گھر، بیتھا اس کا گھر، ترجمہ اس کا یہی ہوگا. لیکن آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جس کی طرف جس کا گھر کہا جا رہا ہے وہ مذکر نہیں ہے، کیا ہے مؤنث ہے. جیسے ربھا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس ایک عورت کا رب، زوجہا اس ایک عورت کا شوہر. تو یہ ہا کی ضمیر واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. جی محترم آپ ترجمہ کیجئے. جی ترجمہ دیکھیں آپ اس کا رسول کیجئے لیکن ذہن میں آپ کیا ہوگی یہ مؤنث. جی 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 صرف ربھا کیجئے، چھوڑ ربن کو چھوڑ دیجئے. جی جزاک اللہ. جی اس کا رزق، لونہا جی 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 اس کا شوہر. جی 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 اس کی چوڑائی. جی جی زینتہا. اچھا کوئی آپ ایسے یہ بتا سکے گا کہ پہلے لائن میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے آخر میں تنوین ہے لیکن دوسری لائن میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو اس میں تنوین غائب ہو جا رہی ہے؟ بتا سکے گا کیوں؟ آپ میں سے کچھ لوگ تو ہمارے کلاس میں پہلے بھی تھے. نہیں الف. جی اسم تو پہلے والا بھی ہے نا رسول. تو اب جب رسولہا کر رہے ہیں تو تنوین کو غائب کر رہے ہیں. ضمیر تو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وجہ کوئی اور ہے، سبب کوئی اور ہے. دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا مرکب اضافی، ایک سبق پڑھا تھا گزشتہ کے جو یونٹ نمبر 3 کے بالکل آخر میں. وہاں یہ بتایا تھا کہ جب کسی چیز کی نسبت دوسرے کی جانب ہوگی نا تو جس چیز کی نسبت ہو رہی ہوگی اس کے آخر سے تنوین نہیں آئے گی. اب اس کی جگہ کیا ہوگا؟ ایک پیش کی، اگر پیش ہوگا تو ایک پیش آئے گا، زبر ہوگا تو ایک زبر آئے گا، زیر ہوگی تو ایک زیر آئے گا. تو اب دیکھیں رسول لن، اب اس کی نسبت ہو رہی ہے اس کی طرف تو رسولہا، تنوین کیا ہو جائے گی؟ غائب ہو جائے گی. یہ اصول ہے جب ایک چیز کی نسبت کیا ہوگی دوسرے کی جانب ہو رہی ہوگی تو وہاں سے تنوین کیا ہو جاتی ہے؟ غائب ہو جاتی ہے. جی آگے کون پڑھے گا محترم؟ آپ پڑھ لیجیے اس کے بعد. اجلہا سے
جی اس کی مدت، جی جی اس کا خاتمہ، جزاک اللہ جی، جی اس کو کہنے والا، جی جی مثل، اس کی مثل یا اس کے مانند، جی امہا اس کی والدہ، جی اہل خاندان کو کہتے ہیں، جی اس کا بعض، اردو زبان میں کہتے ہیں بعض، بعض سے بہتر، یہ وہی والا بعض ہے، اس کا بعض، بعضها من بعض، اس کے بعض، بعض سے ہیں، بعض، اردو زبان میں بعض استعمال تو وہی والا بعض ہے، جی جب مرد کے لیے استعمال ہوگا تو جو ہے نا بیوی، اور بیوی کے جو ہے نا بیوی کے لیے استعمال ہوگا تو مرد، ہاں زوجہ استعمال کرتے ہیں، زوجن مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جی اس کا چہرہ، جی جیدھا اس کی گردن، جی جزاک، اس کی پشت، جی اصلھا اس کی جڑ، جی فرعھا اس کی شاخ، جی وقودھا اس کا ایندھن، جی عندھا اس کے پاس، جی ابوابھا اس کے دروازے، ابصارھا اس کی آنکھیں، تحتھا تحتہا تحتھا اس کے نیچے، اس کے نیچے، بعدھا اس کے بعد، بعدہا ہے، دیکھیں اس کے بعد، اب اس کے بعد آیات ہے، جی کون ترجمہ کرے گا؟ جی وہی ضمائر استعمال ہو رہے ہیں، جی آپ کریں گے محترم؟ انما علمها عند اللہ، انما علمھا عند اللہ، بے شک اس کا علم، یہ علم نہیں، بے شک علمها اس کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس، قیامت کی طرف اشارہ ہے، قیامت الساعہ مؤنث ہے تو کیا ہے؟ انما علمها، یسألونک عن الساعہ، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیے انما علمها عند اللہ، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، جی اللہ پر ہے، رزقها اس کا رزق، جی جی اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں، جی بعضها من بعض، بعض بعض میں سے ہیں، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا وہ انہی میں سے ہیں، تو اس کے لیے عربی زبان میں کہتے ہیں وہ ان کے بعض میں سے ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک ہی ہیں، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی ذہن ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، جی فاقع لونها، فاقع شوخ لونها اس کا رنگ، یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جب گائے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کا رنگ پیلا ہوگا، فاقع لونها، اس کا رنگ کیا ہے؟ شوخ ہے، جی گہرا، جی وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جی آگے چلیے محترم، آپ کی باری آ گئی، نام مجھے نہیں آ رہا، جی آپ، جی جی عرضها اس کی، والارض، جی چوڑائی کا عرض السماء والارض، آسمانوں اور زمین کی مانند ہے، جی السماوات والارض، آسمان و زمین ہے، وجزاء سیئۃ، اور برائی کا بدلہ، سیئۃ مثلھا اسی طرح برائی ہے، الی ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف، منتہاہا اس کا خاتمہ ہے، عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس ہمیشہ کی جنت ہے، بعضھا فوق بعض، بعض پر
بلند ہیں. کلمتن طیبتن، کلمہ پاکیزہ کلمہ کی مثال کا شجرتن طیبتن، پاکیزہ بات کی طرح ہے، پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اصلها ثابتن، جس کی جڑیں کیا ہیں؟ ثابت مضبوط ہیں. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں کیا ہیں؟ اچھا مضبوط درخت وہی ہوتا ہے جس کی جڑیں بھی کیا ہوں؟ گہری ہوں، اور شاخیں بھی کیا ہوں؟ بلند ہوں. ایسے درخت کو مضبوط کہا جاتا ہے. اب آئیے اگلے سبق کی طرف، یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 11 میں اسی ضمیر کو استعمال کیا گیا ہے فی کے ساتھ، من کے ساتھ، علا کے ساتھ. جیسے بیتہا کا مطلب اس کا گھر، تو فی بیتہا اس کے گھر میں، الا بیتہا اس کے گھر کی طرف، من ربہا اس کے رب سے، فی کتابہا اس کی کتاب میں. اس طرح یہ ہا کے ساتھ مختلف الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، من، فی، الا، با، ہا وغیرہ وغیرہ. اب اس کا ترجمہ آپ حضرات پہلے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا آپ حضرات اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیے. جی محترم، آپ لوگوں کی باری ہے، تینوں حضرات میں سے. اس کے عذاب من عذابہا، اس کے عذاب سے، جی جی جی، من بعدہا اس کے بعد سے، جی اس کی بہن سے، جانب سے، اطراف، چاروں اطراف. آگے چلے جی محترم، کوئی اور پڑھ لے. فی ایمانہا، جی ایمان میں، جی 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 جی. آگے چلیں محترم. ہا الا سے، الا کا طرف ہوتا ہے، الا. جی ہاں، جی جی جزاک اللہ. جی اس کے بعد با ہے. با کے 3 ترجمے ہم پڑھ رہے ہیں، پر، سے، کو، میں. لیکن میں نے بتایا تھا کہ سیاق و سباق کے بغیر با کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کر لیجئے. بے عرشہا اس کے عرش سے، بے ولدہا اس کے لڑکے سے، بے ناصیتہا اس کی پیشانی سے، بے مثلہا اس کے مثل سے. ان کے ساتھ بھی یہی ضمیر استعمال ہوگا. ان عذابہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا عذاب. ان اہلہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک اس کا اہل. اگر ہا کے ساتھ لام زیرلی آ جائے، لربہا، تو لام زیرلی کا ترجمہ نہیں پڑے تھا کے لیے، لربہا اس کے رب کے لیے، لوقتہا اس کے وقت کے لیے، لوقعتہا اس کے واقع ہونے کے لیے، لسعیہا اس کی کوشش کے لیے. یہ ہا اگر بعد کے بعد آئے، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، بعد ثبوتہا اس کی پختگی کے بعد، اس کے ثبوت کے بعد، قبل غروبہا غروب اس کے غروب ہونے سے پہلے. علا کے ساتھ آئے گا، ترجمہ ہوگا علا قلبہا اس کے دل پر، علا وجہہا اس کے چہرے پر، علا ظہرہا اس کی پیٹھ پر، علا اہلہا اس کے اہل پر، علا عرش عروشہما علا عروشہا اس کی چھتوں پر، علا اصوات علا اصولہا اس کی جڑوں پر. اب قرآن کریم کا ترجمہ میں 2 الفاظ کا دو آیت کا میں کروں گا، باقی آپ حضرات کریں گے. شاہدم من اہلہا، شاہد گواہ، من اہلہا اس کے اہل سے، یعنی اس عورت کی اہل سے. یہاں پہ اہلہا، ہا سے مراد کیا ہے؟ عورت. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ وہاں پر 2 افراد تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عورت تھی. تو آپ قرآن کہہ رہے شاہد شاہد، گواہی دی ایک گواہ نے، من اہلہا اس عورت کے خاندان سے، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد. قرآن ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے. قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، طلوع شمس سے قبل و قبل غروبہا اور غروب شمس کے بعد. یہاں پر ہا دوبارہ شمس و قبل غروب شمس نہیں کہا بلکہ قبل غروبہا اور اس کے غروب ہونے کے بعد. پہلے میں شمس کا ذکر کیا، دوسرے میں کیا کر دیا؟ ہا ضمیر ذکر کر دی کہ وہ اس سے مراد وہ پہلے والا شمس ہے. اور شمس کا لفظ مؤنث سے میں نے بتایا تھا کیوں.
یاد ہے آپ کو؟ ہاں، عربی زبان والے اس کو مؤنث پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب آیت کا ترجمہ ہے اور محترم آپ کی باری ہے. اچھا ان کی باری ہو، چلیں یہ ان کی باری ہے جی. ہوا فی ہوا نہیں، ہوا فی بیتہا نہیں، ہوا وہ فی بیتہا اس کے گھر میں، اس کے گھر میں جی. اس کے رب کی طرف دیکھتے ہوئے. دیکھیں اس وقت آپ لفظی ترجمہ کیجئے. جب یہ سیاق و سباق میں آئے گا نا الی ربہا ناظرہ کا بہترین ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کی طرف کیا کر رہا ہوگا. وجوہ یومئذ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو کیا کر رہے ہوں گے؟ سامنے دیکھ رہے ہوں گے. ہوا آخذ بناصیتہا، اس کا نہیں جی، ہوا کا مطلب ہے وہ. آخذن کے معنی پکڑنے والا، وہ پکڑنے والا ہے. بناصیتہا، پیشانی کے بالوں سے یا پیشانی سے. پیشانی پہ کیا ہوتے ہیں؟ بال ہی ہوتے ہیں نا یہ. اور وہ آخذن وہ پکڑنے والا ہے. بناصیتہا، پیشانی سے. ان عذابہا، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ بے شک اس کا عذاب. کان غراما، نہ ختم ہونے والا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رہے. ہی اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے. من اختہا، اس کی بہن سے جی. وفی نسختہا، جی اس کی تحریر میں جی. لیس لوقعتہا کاذبہ، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہو جائے گی. لیسا نہیں ہے، لوقعتہا اس کے واقع ہونے والے کو، کاذبہ کوئی جھٹلانے والا. فی جیدہا، یہ ابو لہب کی بیوی کی بات ہو رہی. فی جیدہا، اس کی گردن میں. حبل، رسی ہے. من مسد، بانڈ جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ڈیفینس والے بانڈ جانتے نہیں جانتے؟ پلنگ جس سے بنایا جاتا ہے. وہ رسی کیا ہوتی ہے؟ جس سے جو ہے نا لوگ لکڑیاں باندھتے ہیں جی. وہی ظالمتن، یہ ایک بستی کا واقعہ ہے. قرآن وہی ظالمتن، وہ کیا تھے؟ ظالم تھے. فہی خاویۃ علی عروشہا، پس وہ کیا ہوئے؟ ڈے پڑے، گر پڑے اپنی چھتوں پر. یعنی چھتیں اوپر سے گرا دی گئی اور نیچے سب کو کیا کر دیا گیا؟ دبا کر ختم کر دیا گیا. لسعیہا راضیہ، اس کی طرف سعی کی طرف، کوشش کی طرف. راضیہ پہ رضامند. فی جنت عالیہ، بڑی بڑی ہے نا بلند و بالا جنتوں میں. یہاں پر یہ آیت تو گزر چکی ہے. فی جیدہا حبل من مسد. نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جلد بازی نہیں، تسلسل. یکبارگی نہیں، تدریجاً. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو گھول کے پلا دیے جائے 1 ہفتے میں، 1.5 ہفتے میں، 2 ہفتے میں. تدریجاً آہستہ آہستہ آپ کیا کریں گے؟ قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 12. یہ چند حروف تھے لام زیر لی، جس کا ترجمہ تھا کے لیے. من سے، فی بمانے میں، علی بمانے پر، الی بمانے طرف. ان کے ساتھ جب یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے تو اس سے کیا معنی پیدا ہوتا ہے؟ اس سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے. مثلاً قلم کے آخر میں جب ہا لگا تو قلمھا، اس کا قلم. ان کے آخر میں ہو جائے گا، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بے شک وہ. ان کے وہ. منہا اس سے. لہا اس کے لیے. الیہا اس کی طرف. علیہا اس پر. فیہا اس میں. اور عنہا اس کے بارے میں. اور قرآن کریم کے بے شمار مثالوں سے اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے. یہاں سے جو نا آپ شروع کر دیجیے جلدی جلدی تاکہ اس کو ہم تیزی کے ساتھ پڑھ لیں. فی حل فساد، جی فی حل فساد، جی قتال، لڑائی. لڑائی قتال کہتے ہیں لڑائی کو. جو میدان جہاد میں جو لڑائی ہوتی ہے نا اسے قتال کہا جاتا ہے. قتال، دیکھیے قتال، قتل تو
ایک فعل ہے نا قتال، اس کے کام کرنے والے کو قتال لڑائی کو کہا جاتا ہے. جو ایک تو جہاد ہے نا، جہاد کا سب سے، جہاد تو مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، تو اس کا جو سب سے مؤثر ترین وہ ہے، وہ کیا ہے؟ قتال ہے. جب کیا ہوگا؟ دو فریق آپس میں کیا کریں گے؟ لڑ رہے ہیں. فیہا بغیر حساب، اس میں بغیر حساب. اس میں بغیر حساب کے. جی ہاں. فیہا آیت، اس میں نشانی. نشانی ہے. جی. فیہا جدار، اس میں دیوار. دیوار ہے. فیہا حسن، اس میں ہے کا ترجمہ نہیں کہ فیہا حسنن، اس میں حسن بھلائی ہے نہیں، اس میں بھلائی. بھلائی. جی. اس میں بھلائی. فیہا حجارۃ، علیہا حجار، علیہا حجارتن، اس پر پتھر. جی. علیہا الماء، اس پر پانی. جی. علیہا الموت، اس پر موت. جی. منہا اہلہا، جی. اس سے خاندان، اس سے اس کا خاندان. اس سے اس کا خاندان. والروح فیہا، اور روح اس میں، اس سے، اس میں فی ہے نا، اور روح اس میں. منہا جمیعاً، اور اس سے سب. اس سے سب. منہا زوجہا، اس سے اس کی بیوی. اس کی بیوی. منہا آیت بینات، اس سے نشانی، واضح نشانی. واضح نشانی. منہا فی شک، اس سے شک میں. شک میں. احسن، منہا زیادہ بہتر اس سے. زیادہ بہتر اس سے. منہا شفاعت، اس سے شفاعت. آگے ڈاکٹر صاحب آپ ان فیہا قومن. قومن ایک قوم. ان فیہا بے شک اس میں قومن ایک قوم. اس سے بہتر. من ہے نا، خیرن بہتر، منہا اس سے من معنی سے ہوتا ہے نا. جی. اللہ کا نام علیہا اس پر، اس کا عرش. لہا العذاب، اس کے لیے، اس کا نہیں صرف عذاب، یہاں پر ہاں نہیں ہے نا. جی. اسی کی طرح برائی، اس میں ہمیشہ. فیہا اس میں ابداً ہمیشہ. لہا اس کے لیے، وللارض اور زمین کے لیے. فی شکن شک میں، منہا اس سے. کل فیہا تمام اس میں. جی. اس سے حصہ. باعزت روزی. جی آگے چلیں، ہارون صاحب آپ کی باری آ گئی. فیہا آیات بینات. فیہا اس میں آیات بینات واضح نشانیاں. علیہا اس پر، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں. اس کے مثل شہر میں. جی. جی. فیہا شمسن ولا زمہریرا. فیہا اس میں شمسن نہ روپ ہوگی، ولا زمہریرا اور نہ سخت سردی، معتدل موسم ہوگا جنت کا. وعلیہا وعلی الفلک، اور اس پر اور کشتیوں پر. اس سے اور ہر تکلیف سے. جی. فیہا اس میں یعنی جنت میں، تحیتاً ان کے خیر مقدمی کا علامہ کیا ہوں گے؟ سلام. ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے نا تو ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے.
یہاں پہ حسبان بمانے عذاب کے علیہا ان پر حسبانن عذاب من السماء جی منہا ماءہا و مرعاہا منہا اس سے ماءہا اس کا پانی و مرعاہا اور اس کا چارہ. اس کے بعد کچھ آیات ہیں جی، یہ آیات آپ حضرات نے خود پڑھ کر آنی ہیں. میں یونٹ نمبر 4 کے سبق نمبر 13 یعنی واحد متکلم کی ضمیر کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا، اور اگلے سبق میں آپ تمام شرکاء سے گزارش ہوگی کہ گھر سے ان اسباق کو حل کر کے آئیں. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ لکھ کر لاتے ہیں یا زبانی پڑھ کے آتے ہیں، لیکن پڑھ کر آئیں گے تو یہاں پر آپ اس کو کیا کریں گے، آپ کو کیا کرنا ہوگا، دہرانا ہوگا تو آسانی ہوگی. واحد متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انا. دوسری زبان میں یہ کہہ دوں کہ عربی زبان میں اس کے لیے جو وہ تو اور اپنے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے میں کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ کیا استعمال ہوگا، انا. انا مانے کیا ہوگا، میں، لیکن میں ایک، ٹھیک ہے جی. میں اردو میں بھی میں کہتے ہیں انا، اس کے معنی کیا ہوں گے، میں. اب انا جب بھی آئے گا یہ اسم سے پہلے آئے گا اور اس کے بعد کوئی اسم ہوگا، جیسے میں عتیق ہوں، میں یوسف ہوں، میں بشیر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں. انا اللہ، میں اللہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے بہت زیادہ. اس کے ساتھ واحد متکلم کے لیے یعنی اگر کسی چیز کو آپ نے کسی ایک ایسے شخص کی جانب، میں نے کسی چیز کو اپنی جانب منسوب کرنا ہو، کسی بھی چیز کو، مثلا یہ جو ہے نا کھڑکی ہے، میں کہتا ہوں یہ کیا ہوگا، میری، تو میں کہوں گا نافذتی. گھڑی ہے، میں کہتا ہوں میری گھڑی. ساعتی. قلم ہے، میں کہتا ہوں میرا قلمی. کتاب، میری کتابی، میری کتاب، میرا قلم. جداری، میری دیوار. بیتی، میرا گھر. ربی، میرا رب. رسولی، میرا رسول. دینی، میرا دین. جتنے بھی الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یا لگائیں گے کسی بھی اسم کے آخر میں تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، میرا ہو جائے گا. قومی، عذابی، بالی، سبیلی. قرآن کریم میں بے شمار الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو یہ استعمال ہوں گے. جب یہ آپ کر لیں گے، چیزیں دو ہی ہیں، ایک ہے انا اور دوسرا ہے یا. انا کا ترجمہ میں اور یا کا ترجمہ میرا. سمجھ آئی، میرا، میرا گھر، میرا قلم، میری کتاب وغیرہ وغیرہ. اسی کے ساتھ جب فی کا اضافہ ہوگا، جیسے فی بیتی، میرے گھر میں. فی قلمی، میرے قلم میں. فی اہلی، میرے اہل میں. جو ہے نا فی من علی بیتی، میرے گھر پر. علی السما، جو ہے نا علی قلبی، میرے دل پر. علی جسمی، میرے جسم پر استعمال ہوگا. تو یہ علی فی جو معنی ہے اس کے ساتھ جب آئے گا میم یا کے ساتھ تو اس کا ترجمہ میرا ہوگا. علی فی من اپنا اپنا معنی ادا کریں گے. پھر یہی حرف لام زیر لی، میم زیر من اور علی کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے لی میرے لیے. منی مجھ سے. علیہ مجھ پر. انی اننی اس کا ترجمہ ہوگا بے شک میں. اننی یا انی کے میں. اور لی میرے لیے. الیہ میری طرف. علیہ مجھ پر. فیہ مجھ میں. انی میرے بارے میں استعمال ہوا ہے. یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 16 تو ہم یہاں پڑھیں گے، لیکن یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 15، 14 اور 13 یہ آپ نے گھر سے کر کے آنا ہے. یونٹ نمبر 4، سبق نمبر 13، سبق نمبر 14، سبق نمبر 15 یہ آپ نے گھر سے کر کے آنا ہے. تو یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 16 پھر یہاں پر پڑھیں گے. تھوڑا سا اس میں مشکل ہے تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، یہاں پر حل کریں گے. صفحہ نمبر ہے جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، 30، 31، 32، 33، 34، 30 سے لے کر 34 تک یہ. اور جن حضرات کے پاس کتابیں نہیں ہیں اور ان نے خریدی بھی نہیں ہے انیلی، تو وہ کتاب خرید لیں تو بہت اچھا ہوگا. ورنہ پھر وہ زبانی یہی ہوگا کہ جو آپ یہاں سنیں گے اور تو وہ جو زبانی چیز ہوتی ہے وہ اتنی دیر یاد رہے گی، سیڑھیوں سے اتریں گے تو آپ کیا ہو چکے ہوں گے، بھول چکے ہوں گے. تو پریکٹس دیکھیں، ایک ہے بولنے کی پریکٹس، بولیے. ایک ہے دہرائیے. ایک ہے لکھیے. اب یہ تمام پریکٹس جب اکٹھی ہوتی ہے نا تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جب آپ خود بولیں گے تو آپ کی جھجک ختم ہوگی.
آپ کے دماغ میں بیٹھے گا. دیکھیے یہ لفظ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس کا آپ کے دماغ پر جا کر یہ محفوظ ہوتی ہے، لیکن یہ محفوظ ہونا کیا ہے نسبتاً کم ہے. جیسے یہ تار ہے نا، وہاں سے یہاں تک آئی ہے، یہ اگر تھوڑا سا اور دور کر دیں تو جتنا اس تار کو لمبا کریں گے تو آواز کے پہنچنے میں کیا ہوگا، اتنا کیا ہوگا، مسئلہ ہوگا. تو یہ انداز یہ ہوتا ہے، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے آواز، لیکن یہ شاید آپ کے دماغ پر اتنی زیادہ افیکٹ نہ ہوتی ہو جو آپ کی اپنی زبان سے نکلے، آپ کے کانوں میں جائے، وہاں سے دماغ پہ جا کر کیا کرے. اب کیا کریں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. اب یہ جو مسلسل عمل ہے نا، بولنا، دیکھنا، سننا، دہرانا، اس سے جو چیز آپ کے دماغ میں بیٹھے گی نا، وہ کیا ہوگی، زیادہ پاورفل، پائیدار، ہمیشہ کے لیے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لفظ، ایک لفظ جو ہے نا میں خود بول لوں اور ایک میں کسی سے سن لوں، دونوں میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. پروننسیشن بچہ جب ایک دفعہ کر لیتا ہے تو اس کو ہمیشہ یاد ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ دوسروں سے سنتا رہے تو شاید اتنی آسانی کے ساتھ. تو یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کتاب کو ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم وبا سے ہماری جان چھڑائے اور ہمیں بہتر انداز کے اندر انشاءاللہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ ہم نئے سیشن کے آغاز کرنے بھی جا رہے ہیں، اور اس تک جو جتنی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آگے پہنچائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.